بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر مرد کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی حکایت سنانے جا رہے ہیں کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں اور ان جگہوں پر بیوی کو اکیلا چھوڑنے کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، مکمل تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ ہرگز نہیں کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے انسنی نہ رہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو مولا علی علیہ السلام کی یہ حکایت سناتے ہیں جس میں ان جگہوں کا تذکرہ ہے جہاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ میری کوئی بات نہیں مانتی، جو بات کہتا ہوں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یا علی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تم کسی بھی صورت ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ تو وہ شخص مولا علی علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اس کے شوہر کی اور اس کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، ان کی دنیا شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کو ایسی صورت میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہاری ہو کر رہے تو تم کبھی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑنا۔ تیسرے نمبر پر کبھی اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں دیر نہ کرنا، کیونکہ جب اس کا شوہر اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ تو ناظرین، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت میں ان 3 جگہوں کے بارے میں جانا جہاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ان جگہوں پر بیوی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا تو بیوی اور میاں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں ایسے مردوں کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی ہی بیوی کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کرتے رہتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جب آپ ہی اپنی شریک حیات کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی اور آپ کی بیوی کی عزت کرے گا؟ ناظرین، مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی ہمارے پیارے آقا
آقا کی سنت ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں، بروایت ترمذی شریف۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جان لو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو کہ تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں، بروایت ترمذی شریف۔ ایک روایت میں اس بات کو ایک منفی اسلوب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے جس پر وہ شاکی ہیں اور جس سے ان کا قلبی اطمینان جاتا رہا ہے، تو وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اس اصول کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ ظاہری بات ہے کہ شکایت صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو فریقین کے بیانات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے بطور سرزنش لوگوں کو متنبہ فرما دیا۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا پلڑا بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ شوہر اپنی حاکمیت کے مظاہرے کے لیے تو ہر وقت آمادہ نظر آتا ہے، لیکن حسن سلوک کے معاملے میں تہی دست ہیں۔ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ ہر مرد کو چاہیے کہ گھر میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، نہ کہ بد اخلاقی اور بد سلوکی کا مظاہرہ۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات گھر سے باہر تو خوش اخلاقی کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کے اخلاق بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے۔ لہٰذا نہ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو اپنی پراپرٹی سمجھے، اور نہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اپنا غلام سمجھے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں تو ان کی زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ازدواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد جذبہ محبت ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو میاں بیوی گلستان ہستی میں اکٹھے محو خرام ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مقصد اعلیٰ یعنی تربیت اولاد پر اچھے اثرات بھی مرتب کرتے رہتے ہیں۔ محبت مفقود ہو تو تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اجنبی سفر کے دوران ریل گاڑی میں ملے ہوں۔ اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ کرے، اور خوش خلقی سے یہ مراد نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا رنج برداشت کرے، اس کی سخت کلامی اور ناشکر گزاری پر صبر سے کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنی بیوی کی بدخوئی پر صبر و تحمل سے کام لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا تھا، اور جو عورت اپنے خاوند کی بدمزاجی اور تنگ خوئی کو صبر سے برداشت کرے گی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔